لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی، میری اطاعت سے روگردانی کی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جنت میں لے جانے والی ہیں۔ ایک ایک سنت اللہ کے نزدیک عرش معلیٰ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے کہ جو اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا ہے، نقل کرتا ہے، اور یہ عاشق ہی کیا کرتا ہے کہ اپنے محبوب کی وہ نقل کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع۔ اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اتباع کا فرمایا ہے، اتباع کا حکم دیا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو۔ اس اتباع کرنے پر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت یہ ہے کہ جو فرما دیا اس پر عمل کرنا ہے، اور اتباع یہ ہے کہ نقش قدم پر چلنا، جیسا کرتے ہوئے دیکھا ویسا کرنا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ یہ منشا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اللہ کی بھی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نقل اتاریں۔ اللہ کو نقل پسند ہے، اپنے نبی کی نقل پسند ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت پسند ہے۔ اتباع پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ گھوڑا جب چل رہا ہوتا ہے نا تو اس کا بچہ، گھوڑی جب چلتی ہے اس کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اتباع کرنا۔ دوسرے جانوروں کو بھی آپ دیکھ لیں، ان کا بچہ ان کے پیچھے 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 چلتا ہے، جہاں وہ جاتا ہے وہاں چلتا ہے۔ اس کو عربی میں اتباع کہتے ہیں۔ مشابہت جو ہے وہ اتباع میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی نقل اتارا کرتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے تھے سفر پہ، ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے اپنی سواری روکی اور ایک طرف جا کر ایسے بیٹھ گئے جیسے رفع حاجت کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے کوئی بیٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے اور اٹھ کر آ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگے کہ مجھے رفع حاجت کا تقاضا نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اس جگہ سے ہم گزر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے آرام فرمایا تھا اور آپ رفع حاجت کے لیے اس جگہ پر گئے تھے، تو آج میں بھی یہاں سے گزر رہا تھا، میرا جی چاہا کہ میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں، اگرچہ مجھے پیشاب نہیں آ رہا لیکن میں نقل اتاروں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایسے جھک کر گزرے کہ جیسے کسی شاخ سے بچ کر گزرتا ہے انسان۔ پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، یہاں درخت تھا،
درخت کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام ان شاخوں سے بچ کر یہاں سے جھک کر گزرے تھے کہ شاخیں لگ نہ جائیں۔ آج وہ درخت تو نہیں ہے، لیکن میں گزر رہا تھا، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، میرا جی چاہا کہ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں، اور میں نے اسی طرح یہاں سے سر کو جھکا کر میں گزرا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی نقل ہو جائے۔ اتباع اطاعت دونوں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ اطاعت ہے، اطاعت۔ حضرت سہیل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، دمشق میں قیام پذیر تھے، بڑے یکسو تھے، ادھر ادھر زیادہ آتے جاتے نہیں تھے، بس عبادات میں وقت گزارتے تھے، ذکر، تسبیحات، نوافل، زیادہ لوگوں کے ساتھ میل جول ان کا نہیں تھا، بس مسجد میں آتے جاتے تھے، مسجد میں وقت زیادہ گزارتے تھے۔ تو جب مسجد میں آتے جاتے تو راستے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزر ہوتا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، درویش صحابی تھے، اللہ اکبر۔ تو حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس سے گزرتے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمیں کوئی خیر کی بات ہی سناتے جاؤ، تمہارا کوئی نقصان نہیں، ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، نصیحت کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ آپ کو پھر نصیحت کر دو۔ وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں نصیحت کرو، نصیحت کرنا مومنین کو نفع دیتا ہے۔ یہ جو محفل ہوتی ہے ہماری، یہ جمعے کا بیان، یہ تذکیر کہلاتی ہے، نصیحت کی محفل ہے یہ۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، خشیت الہی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ دلوں کے اندر ایک سمندر لے کر بیٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی بڑی محبت ہوتی ہے، ان کے دلوں کا ان کے قریب بیٹھنے والوں پر اثر ہوتا ہے، اس لیے یہ محفل برکت والی ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سہیل کوئی بات خیر کی سناتے جاؤ۔ وہ کوئی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یا کوئی حدیث سنا دیتے۔ تو ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریم اسدی اچھا آدمی ہے اگر اس میں دو باتیں نہ ہوں، ایک وہ لنگی ٹخنوں سے نیچی رکھتا ہے، باندھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے بال بہت بڑے رہتے ہیں۔ فرمایا خریم اسدی اچھا آدمی ہے، ایک صحابی تھے خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک دو باتیں نہ ہوں تو بڑا اچھا آدمی ہے، ایک اپنی لنگی ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اور دوسرا بال بہت بڑے رہتے ہیں۔ حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، بس اسی وقت کینچی یا چھری جو بھی چیز ہوتی تھی وہ لی اور بالوں کو کانوں سے کے لو کے برابر کاٹ دیا، اور اسی وقت اپنی لنگی نصف پنڈلی تک کر لی، اوپر تک کر لی۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اتباع بھی ہے، یہ اطاعت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ ایک حجرہ بنا ہوا ہے، گنبد نما، اونچا بنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے، کس کا ہے یہ، ناگواری کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام جو ساتھ تھے انہوں نے عرض کر دیا کہ فلاں انصاری صحابی کا ہے، انہوں نے بنایا ہے۔ ناگواری کا چہرے سے اظہار ہوا، آپ تشریف لے گئے۔ یہ صحابی جن کا وہ حجرہ تھا وہ حاضر خدمت ہوئے، کسی موقع پہ سلام کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب نہیں دیا اور اعراض فرمایا۔ وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ محبوب ناراض ہو گئے، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ جو محب ہوتا ہے نا، محبوب کی ناراضگی کا جو اس کے دل پہ گزرتی ہے اس کو پتہ ہے۔ ہم نے تو یہ ذائقہ چکھا نہیں نا، محبت کا ذائقہ چکھا نہیں ہے، ہمارے اندر کچھ اور ہے، ہمارے دلوں کے اندر محبت کسی اور کی ہے۔ محبت والوں کے انداز ایسے نہیں ہوتے جیسے ہمارے ہیں۔ ناگواری کی چوٹ دل پہ لگی
دائیں بائیں پوچھا پریشان ہو کر، حضور کے چہرے سے کوئی ناراضگی کے آثار ہیں، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے بتا دیا کہ تمہارا قبہ دیکھا تھا، حجرہ جو قبے کی طرح بنا ہوا تھا وہ دیکھا تھا اور پوچھا تھا کس کا ہے، ہم نے بتا دیا تھا کہ فلاں کا ہے۔ بس اسی وقت اٹھے وہاں سے اور جا کر اس پورے حجرے کو جو گنبد نما بنا ہوا تھا اس کو گرا کر بالکل زمین کے برابر کر دیا، اور آ کر عرض بھی نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وجہ سے ناراض تھے وہ میں نے گرا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے پھر گزر ہوا دوبارہ اور پوچھا کہ وہ حجرہ کہاں گیا؟ عرض کیا کہ ایسے ایسے بات ہوئی تھی، ان صحابی کو ہم نے بتا دیا تھا اور آپ کی ناراضگی کی وجہ بتا دی تھی، انہوں نے آ کر اس کو زمین کے برابر کر دیا۔ فرمایا کہ ہر تعمیر وبال ہے مگر یہ کہ انتہائی سخت ضرورت کی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعمیر پر پیسہ خرچ کرنا پسند نہیں تھا، ضرورت کے درجے میں بس۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ اتباع سنت میں بہت اہتمام فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کے بھی انداز جدا جدا تھے۔ ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہ قسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ بس اتنی بات فرمانا تھی کہ ناگواری برداشت نہیں ہوئی، جلدی سے گھر گئے، گھر والوں نے تندور جلایا ہوا تھا، وہ چادر تندور میں پھینک دی۔ دوسرے موقع پر جب حاضر خدمت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ چادر کیا ہوئی، کیا کیا اس چادر کا؟ عرض کیا کہ آپ کی گفتگو سے ناراضگی کے آثار محسوس ہوئے تھے، میں نے جا کر اس کو جلا دیا۔ فرمایا عورتوں میں سے کیوں نہ کسی کو دے دی، عورتوں کے اوڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں تھا، یعنی ایسی چادر اوڑھ لی ایسے رنگ کی کہ جس سے عورتوں کی مشابہت ہوتی تھی، وہ بھی پسند نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے، یہ میں آپ کو قصے سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، اتباع سنت کا ایک اہمیت پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے جنت کو ناگواریوں سے ڈھانکا ہے۔ دین کے راستے میں ناگواریاں برداشت کرو گے، اپنے نفس کے خلاف چلو گے، شریعت و سنت کے مطابق چلو گے تو اس پردے کو ہٹاؤ گے، اس چادر کو ہٹاؤ گے اور جنت میں جاؤ گے۔ عورتوں کی مشابہت پسند نہیں تھی۔ ہاں سفر میں تھے، فرماتے ہیں کہ ہمارے اونٹوں کے کجاووں، گھوڑوں اور اونٹوں کے کجاوے پر سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم پر سرخی غالب آتی جا رہی ہے۔ اتنا فرمانا تھا، صحابہ کرام اٹھے اور تیزی سے جا کر اونٹوں کے کجاووں میں سے وہ ڈورے نکال کے پھاڑ ڈالے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اتنا جوش و خروش تھا کہ ہمارے جوش و خروش کی وجہ سے اونٹ بھی بدک کر بھاگنے لگے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت اور اتباع۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بہت پسند ہے، بہت پسند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بڑا پسند ہے، بڑا پسند، اور جو اس حلیے کو اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کو وہ بندہ بھی پیارا ہو جائے گا۔ وہ ایک بڑھیا تھی، ایک بچہ وہاں سے گزرتا تھا سامنے سے اسکول جاتے ہوئے، تو وہ روزانہ اس بچے کو بلاتی اور اس کو پیار کرتی تھی۔ ایک دن اس بچے نے پوچھ لیا کہ اماں جی آپ کیا وجہ ہے کہ آپ روزانہ مجھے پیار کرتی ہیں بلا کے؟ کہنے لگی کہ بیٹا میرا ایک بیٹا تھا تو تیرے جیسا تھا، تیرا حلیہ میرے بیٹے سے بڑا ملتا جلتا ہے، جب تو یہاں سے گزرتا ہے مجھے اپنا بیٹا یاد آتا ہے تو میں تجھے پیار کرتی ہوں۔ ایک ماں جو ہے وہ ایک بچے کو دیکھے اور اس میں اس کے بیٹے کی اس کو جھلک نظر آئے اور وہ اس کو اتنا پیار آئے، اور جو ہستی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتی ہے، وہ ذات جب اس کے محبوب کی جو نقل اتارے گا، اس کے حلیے کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ شانہ کو اس بندے پر کتنا پیار آئے گا۔ اس فتنے کے دور میں جب ہر طرف گمراہ کن فتنے ہیں، جھوٹ اور دھوکہ دہی جو مسلمان کی شان نہیں، مسلمان سے یہ 2 گناہ ہو جائیں اس کا تصور نہیں تھا اسلام میں۔ اس دور میں جب جھوٹ بھی عام ہے، دھوکہ دہی بھی عام ہے، بد نظریاں بھی ہیں اور دوسرے گناہ بھی ہیں، گالی گلوچ بھی ہے،
اس فتنے کے دور میں جو ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس فتنے کے دور میں جو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت اختیار کرے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اس کو صرف اس حلیہ کی وجہ سے فرمائے گا کہ تو نے اس فتنے کے دور میں جب میرے نبی کی سنتوں کو مٹایا جا رہا تھا، تو نے میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کیا، تو نے حلیہ میرے نبی کا بنایا، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔